بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر سیوکس اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ انگریز حکومت نے جنگ عظیم دوم کے بعد برِ صغیر کو آزاد کر دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ مستقبل کے سیاسی اور دستوری مسائل حل کرنے کے لیے مذاکرات ہوئے، کانفرنسیں منعقد کرائی گئیں اور برطانیہ سے کرپس مشن اور کیبنٹ مشن برِ صغیر میں آئے اور بہت ساری تجاویز پر غور کیا گیا۔ دونوں جماعتوں انڈین نیشنل کانگریس اور اس کے ساتھ دوسری ہندو جماعتوں کا موقف تھا کہ انگریز برِ صغیر کو خالی کر کے چلے جائیں۔ ہندوستانی عوام خود ہی دستوری مسائل کو طے کر لیں گے، وہ تقسیم پر ہرگز آمادہ نہیں تھے۔ اس کے برعکس آل انڈیا مسلم لیگ قائد اعظم کی زیر قیادت مسلم اکثریتی علاقوں میں آزاد اور خود مختار پاکستان کا قیام چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی حل اسے قابل قبول نہیں تھا۔ برطانوی حکومت نے آخر کار اپنے اقتدار کی بساط لپیٹنے کے لیے حتمی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آخری وائسرائے تعینات کیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے جون 1948 تک برطانوی کنٹرول اٹھائے جانے کا اعلان کر دیا اور ماؤنٹ بیٹن کو واضح ہدایت دے کر برِ صغیر بھیجا گیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آتے ہی بڑی جماعتوں کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں اور مذاکرات کیے، دیسی ریاستوں کے نوابوں اور راجاؤں سے ملا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ تقسیم کے علاوہ کوئی اور حل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اب معاملہ تھا کہ تقسیم کے اصول کیا مقرر کیے جائیں۔ کانگریسی رہنما بھی یکے بعد دیگرے دو قومی نظریے کی حقیقت کو سمجھنے لگے۔ ماؤنٹ بیٹن اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ذاتی تعلقات نہرو خاندان سے تھے۔ کانگریس کے دیگر رہنما بھی ماؤنٹ بیٹن کو اپنا ہمدرد اور دوست خیال کرتے تھے۔ تقسیم کو ناگزیر سمجھتے ہوئے اب ماؤنٹ بیٹن سے مل کر سازش تیار کی گئی کہ تقسیم کا عمل اس طرح مکمل ہو کہ ایک کٹا پھٹا، غیر متوازن اور کمزور پاکستان تخلیق کیا جائے جو جلد ہی بھارت کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائے۔ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے ذاتی عملے کی مدد سے دونوں ممالک کی حدود کا تعین کرنے کے لیے بنیادی اصول ترتیب دینے شروع کیے۔ اس نے کانگریسی لیڈروں کو درپردہ یقین دلایا کہ تقسیم کا عمل کانگریس کی مرضی کے مطابق طے پائے گا اور ان کی شرائط کو فوقیت دی جائے گی۔ سازش کا نتیجہ تھا کہ کانگریس کے اہم لیڈر ایک ایک کر کے تقسیم کی مخالفت سے گریز کرنے لگے۔ کانگریس سے ملی بھگت کے نتیجے میں تیار ہونے والے منصوبے کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن لندن لے گیا اور برطانوی حکومت کی توثیق حاصل کر لی۔ واپسی پر ایک کل جماعتی کانفرنس بلائی جس میں قائد اعظم لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، پنڈت نہرو، سردار پٹیل، آچاریہ کرپلانی اور بلدیو سنگھ نے شرکت کی۔ وائسرائے نے کانفرنس میں منصوبے کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی۔ بعد ازاں ہر جماعت کے رہنماؤں سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی۔ 3 جون 1947 کو کانفرنس کا دوسرا اجلاس منعقد ہوا اور تمام رہنماؤں نے منصوبے کی منظوری دے دی۔ اگرچہ مسلمانوں سے بدعہدی کی گئی تھی اور کانگریسی لیڈروں کی خوشنودی کے لیے منصوبے میں ناانصافیوں سے کام لیا گیا تھا، لیکن قائد اعظم نے اس کے باوجود باطل نخواستہ منصوبے کو قبول کر لیا۔ دونوں بڑی جماعتوں کے نمائندوں نے ریڈیو پر تقاریر کیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اپنی تقریر پاکستان زندہ باد کے نعرے پر ختم کی۔ اس میں
پنجاب اور بنگال کی صوبائی اسمبلیوں کے مسلم اکثریت اور غیر مسلم اکثریت کے اضلاع کے نمائندے الگ الگ کثرت رائے سے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنے صوبوں کی تقسیم چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر دونوں میں سے ایک گروپ نے بھی تقسیم کے حق میں فیصلہ دے دیا تو ایک حد بندی کمیشن مقرر کیا جائے گا جو سرحدوں کا تعین کرے گا، جبکہ شمال مغربی سرحدی صوبے کے عوام ایک استصواب رائے یعنی ریفرینڈم میں حصہ لیں گے اور براہ راست فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں۔ قبائلی علاقوں کے ساتھ سیاسی مسائل ریفرینڈم کے بعد بننے والی حکومت خود طے کرے گی۔ ریفرینڈم گورنر جنرل خود کروائے گا اور اس کے لیے اسے صوبائی حکومت کا تعاون حاصل ہوگا۔ صوبہ سندھ کے اسمبلی کے اراکین اپنے صوبے کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور طے کریں گے کہ دونوں میں سے کس ملک سے الحاق چاہتے ہیں۔ ووٹنگ میں سندھ اسمبلی کے یورپی ارکان کو رائے کے اظہار کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ بلوچستان کو ابھی صوبے کا درجہ نہیں ملا تھا، اس لیے منصوبے کے مطابق کوئٹہ میونسپلٹی اور علاقے کے شاہی جرگے کے اراکین کی رائے طلب کی جائے گی۔ سرکاری اراکین کو رائے دہی میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ آسام کے ضلع سلہٹ مسلم آبادی کا ضلع تھا۔ منصوبے کے مطابق سلہٹ میں استصواب رائے یعنی ریفرینڈم کرائے جانے کا فیصلہ ہوا اور ریفرینڈم صوبہ بنگال کی 2 حصوں میں تقسیم کے بعد ہوگا۔ اگر عوام کی اکثریت نے مشرقی بنگال میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ پاکستان کا حصہ بن جائیں گے۔ سلہٹ کے علاوہ باقی پورا آسام بھارت کا حصہ بنے گا۔ اسی طرح بہار، اڑیسہ، یوپی، سی پی، بمبئی، موجودہ ممبئی اور مدراس بھارت میں شامل کیے جائیں گے۔ برصغیر میں 635 دیسی ریاستیں تھیں جن کے حکمران نواب اور راجا تھے۔ ان میں اہم ریاستیں جموں کشمیر، کپورتھلا، بیکانیر، حیدرآباد دکن، سوات، دیر، پٹیالہ، بہاولپور اور جوناگڑھ تھیں۔ ریاستوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کر لیں اور دونوں میں سے جس ملک کے ساتھ چاہیں الحاق کر لیں۔ ممبئی، بمبئی، مدراس، یوپی، سی پی، بہار اور اڑیسہ میں غیر مسلم اکثریت تھی، اس لیے وہ بھارت کا حصہ بنا دیے گئے۔ ضلع سلہٹ میں ریفرینڈم کرایا گیا۔ مسلم لیگ نے وہاں زبردست مہم چلائی اور مولانا بھاشانی، چودھری فضل القادر اور عبدالصبور خان جیسے لیڈروں نے دن رات محنت کی اور ریفرینڈم میں 24 لاکھ عوام نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیے۔ اس طرح کل 32.5 لاکھ ووٹ تھے اور سلہٹ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ سرحدی صوبے میں ریفرینڈم کروایا گیا تو عوام کی اکثریت نے اپنا فیصلہ پاکستان کے حق میں دیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کو تاریخی کامیابی ملی۔ سردار عبدالرب خان نشتر، خان عبدالقیوم خان اور پیر مانکی شریف سمیت مسلم لیگی رہنماؤں نے صوبے بھر کا دورہ کیا اور نتائج حسب توقع نکلے۔ شمال مغربی سرحدی صوبہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ صوبہ سندھ میں صوبائی اسمبلی کے 33 اراکین نے حق میں اور 20 اراکین نے مخالفت میں ووٹ دیے اور واضح اکثریت نے فیصلہ پاکستان کے حق میں دے دیا۔ بلوچستان میں شاہی جرگے اور کوئٹہ میونسپلٹی کے ممبران نے اتفاقی رائے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ قاضی محمد عیسیٰ، نواب محمد خان جوگیزئی اور میر جعفر خان جمالی نے پاکستان کے حق میں زبردست مہم چلائی۔ نواب آف قلات نے پاکستان کی حمایت کی۔ اس طرح بلوچستان پاکستان میں شامل ہو گیا۔ صوبہ پنجاب میں پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں رائے حاصل کی گئی۔ 91 ممبران نے پاکستان کے حق میں اور 77 اراکین نے مخالفت میں ووٹ دیے۔ پنجاب کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ کام حد بندی کمیشن کے سپرد ہوا۔
کمیشن کا سربراہ ایک معروف برطانوی وکیل سر ریڈ کلف کو بنایا گیا۔ 2 مسلمان جج جسٹس شاہ دین اور جسٹس محمد منیر مسلمانوں کی طرف سے اور 2 غیر مسلم جج جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ غیر مسلموں کی طرف سے مقرر کیے گئے۔ سر ریڈ کلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے زیر اثر غیر منصفانہ فیصلے کیے۔ ضلع گرداسپور مسلم اکثریتی ضلع تھا، لیکن اس کی 3 تحصیلیں بھارت میں شامل کر دی گئیں۔ ضلع جالندھر اور ضلع فیروز پور کے مسلم اکثریتی علاقے بھی پاکستان کے حوالے نہ کیے گئے۔ مادھو پور ہیڈورکس بھارت کو دے کر پاکستان سے ناانصافی کی گئی۔ صوبہ بنگال کے لیے بنائے گئے حد بندی کمیشن کا سربراہ بھی سر ریڈ کلف تھا۔ اس کی مدد کے لیے مسلمانوں کی جانب سے جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور جسٹس ایس رحمان، جبکہ غیر مسلموں کی طرف سے جسٹس سی بسواس اور جسٹس بی مکھرجی کو لیا گیا۔ بنگال کو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کرتے وقت حد بندی کی گئی تو وہاں بھی پنجاب کی طرح ناانصافیوں سے کام لیا گیا۔ بہت سے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کو سونپ دیے گئے۔ کلکتہ، مرشد آباد اور دتیا کے مسلم اکثریتی اضلاع سے پاکستان کو محروم کر دیا گیا۔ بہرطور صوبہ بنگال کا مشرقی حصہ پاکستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دیسی ریاستوں کی بہت بڑی تعداد پاکستان یا بھارت کے علاقوں کے درمیان واقع تھی۔ زیادہ تر ریاستوں نے اپنے فیصلے دے دیے۔ صرف ریاست جموں کشمیر، ریاست جوناگڑھ، ریاست حیدرآباد دکن اور ریاست مناودر کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ نہ کیا جا سکا۔ جوناگڑھ اور مناودر کے والیان نے پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا، لیکن بھارت نے فوج کشی کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ ریاست حیدرآباد دکن کے والیِ نظام نے اپنی ریاست کو آزاد حیثیت دینے کا عزم کیا، لیکن بھارتی افواج نے حملہ کر کے حیدرآباد دکن کو زبردستی بھارت کا حصہ بنا دیا۔ حیدرآباد دکن، جوناگڑھ اور مناودر میں عوام کی اکثریت غیر مسلم تھی، لیکن ریاست جموں کشمیر کے عوام کی بہت بڑی آبادی کا مذہب اسلام تھا۔ وہ پاکستان سے وابستہ ہونا چاہتے تھے، لیکن ہندو راجا کچھ اور سوچ رہا تھا۔ وادی کشمیر میں جنگ آزادی شروع ہو گئی۔ عوامی امنگوں کو بھارتی افواج نے کچلنا چاہا، لیکن ناکامی ہوئی، تو بھارت مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں لے گیا۔ سلامتی کونسل نے جنگ بندی کروائی۔ بھارتی وزیر اعظم نہرو نے امن کے قیام کے بعد رائے شماری کا وعدہ کیا، لیکن جب بھارت نے کشمیر کو پوری طرح جکڑ لیا تو رائے شماری کا وعدہ پس پش ڈال دیا گیا۔ 1948، 1965 اور 1971 میں دونوں ممالک کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن عوام کے حق خود ارادیت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ریاست جموں کشمیر کا تنازع انصاف کے مطابق ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ اور اب ہمارا الحمدللہ سے چیپٹر نمبر 1 کا یہ لاسٹ ٹاپک تھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔